حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا. سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا. 80 سال کی عمر پائی اس نے. کتنی؟ اور اتنے گناہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے گناہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سارے محلے نے خوشی منائی. سارے محلے نے خوشی منائی کہ وہ پاپی، وہ مجرم، وہ اتنا بڑا گنہگار وہ مر گیا، اچھا ہوا مرا. محلے والوں نے کہا اس کو کفن وفن بھی نہ دینا، اس کو دفن بھی مت کرنا. محلے والوں نے لاتے ماری اور کوئی گندی نالی، کوئی گٹر اور کوئی گندی نالی اس میں جا کر پھینک دیا. اس سے 80 سال کا بوڑھا لیکن آخری درجے کا گنہگار. سارے لوگ اس سے تھکے ہوئے تھے. یہاں تو اس کو گندی نالی میں پھینک دیا. ارے کہو گندی نالی میں پھینک دیا. عمر کتنی تھی؟ 80 سال. لوگوں نے لاتے ماری، گندی نالی میں پھینکا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ اٹھو اور جا کر ان کو نکالو اور جنازے کی نماز پڑھاؤ. وہ تمہارا دوست قیامت میں بھی بننے والا ہے. ان کو نکالو، ان کو گندے نالے سے نکالو اور اے موسیٰ تم ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ اور سب کو کہو کہ جنازے کی نماز پڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے. کہو کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ہاں. اور حضرت موسیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اللہ سے بات کرے. ہاں ہوتے ہوں گے. ہم کسی بڑے کرکٹر کو دیکھے تو خوش ہو گئے. اس لیے میں نے تو دیکھا وہاں پر جب آئے تھے تو لوگ ان کا آٹوگراف لے رہے تھے. ہاں یہ لکھے، یہ بھی دھڑا دھڑ یوسف خان. تو ایک لڑکے کو میں نے کہا ایک کام کر، گلے میں تعویذ بنا کے چل، کرکٹر بن جائے گا. تو جب ہم کسی بڑے کو دیکھیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ارے کہو ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے. اور اللہ بھی کتنے پیار سے کہتا میں موسیٰ کو دور رکھ کے بات نہ کرتا، میں تو حضرت موسیٰ کو اتنا قریب جیسا کوئی چاہنے والا کسی چاہنے والے کے کان میں چپ کے باتیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس طرح کس سے باتیں کرتے تھے؟ ساتھ میں کہو نا کس سے باتیں کرتے ہیں؟ حضرت اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میں موسیٰ کو قریب کرتا اور کسی چاہنے والے کی طرح ان کے کان میں چپ کے باتیں کرتا. اللہ کی وحی آئی ہے موسیٰ ابھی اپنے گھر سے اٹھو اور جاؤ، اس گندے نالے پر ایک تمہارا دوست مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ رکھا ہے. لوگوں نے کفن بھی نہیں دیا، لوگوں نے دفن بھی نہیں کیا. اے موسیٰ تم اسے نہلا دو، خوشبو لگا دو، کفن پہنا دو اور اے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ. اللہ فرماتے میری قسم ہے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ. اے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ، تمہاری بھی مغفرت ہوگی. اور آج جو بھی نماز پڑھے گا آج میں آسمان پر اس کی مغفرت کر دوں گا. نعرہ تکبیر. آج جو بھی جنازے کی نماز پڑھے گا مغفرت کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، وہ گندا نالا اس نے وہ 80 سال کا بوڑھا جو گنہگار. حضرت موسیٰ نے جب نکالنے کی کوشش کی تو سارا محلہ جمع ہو گیا. موسیٰ آپ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر، آپ ایسے نالائق کو اٹھا رہے ہو؟ ارے یہ تو بڑا کمینہ، بڑا کمبخت اور اس نے تو بہت گناہ کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چاروں طرف سے محلے والے منع کرے تو حضرت موسیٰ تھوڑے پیچھے ہٹنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ سب کچھ بھی کہے میرا حکم ہے اس کے باہر نکالو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ اور جنازے کی نماز پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کوئی مانے نہ مانے لیکن میں تو وہ کام کروں گا جو میرے رب کائنات نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالنے کے بعد نہلانے کے بعد دھلانے کے بعد کفن پہنانا، خوشبو لگانا اور جنازے کی نماز پڑھانا. جنازے کی نماز بھی ہو گئی. بھائی جنازے کی نماز بڑے مبارک ہاتھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے پہاڑ پر. بھائی کہاں پر؟ کس سے بات کرنے؟ جیسے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ لما جیتا، کیوں آئے؟ کہا اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں آیا. اس لیے کہ جس گنہگار کو میں نے نہلایا قوم اس کو برداشت نہیں کرتی تھی. میں نے نہلایا بھی، دھلایا بھی، خوشبو بھی لگایا، کفن بھی پہنایا، جنازے کی نماز بھی پڑھایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا. اے اللہ جب وہ اتنا بڑا گنہگار 80 سال کا پاپی اور تو نے میرے پاس
ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں جانتا ہوں بے شک وہ پاپی تھا, وہ شرابی تھا, وہ کبابی تھا, وہ جواری تھا, بے شک میں جانتا ہوں وہ پاپی تھا, لیکن اے موسیٰ تجھے نہیں معلوم ایک صبح اس نے غسل کیا تھا اور غسل کرنے کے بعد وہ تورات پڑھتا تھا, اے موسیٰ جو کتاب میں نے تجھ پر اتاری ہے وہ غسل کرنے کے بعد پڑھتا تھا. پڑھتے آخری نبی محمد کا نام سامنے آیا, اس نے اس نام کو چوما. میری عزت کی قسم جس دن اس نے چوما اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. جس دن اس نے چوما اسی دن مغفرت کی. اور اے موسیٰ گواہ رہو میں نے اس کی بھی مغفرت کی, اور جتنے جنازے کی نماز میں آئے میری قسم آج میں نے سب کی مغفرت کر دی. میں ایک احمد آباد کے بھائیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو محمد کے نام کو چومے, بولو نا, جو محمد کے نام کو چومے اس کی مغفرت, اس کے اوپر کوئی جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت. تو کوئی اور قوم کا اگر ہمارے نبی کے نام کو چومتا ہے مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں, تو اگر میں اور آپ اللہ کی قسم محمدی بن جائیں تو مغفرت ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. السلام علیکم دوستو, آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل احمد علی ریئیکٹ پر. آج قاری احمد علی بیان کا ٹاپک ہے حضرت عمر اور جادوگرنی کا عجیب واقعہ. چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا. عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں, وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے, جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی, باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے, اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی,
और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशिया औरत है, वो खेल बता रही है और वो मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपे, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब गरीब बात है। मैं बता रहा था तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन।
اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن. کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا. فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن. اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے. یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا. اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستوں. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی, اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟
حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر کسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.